کیونکہ حقوق العباد میں سے ہے نا. بھائی مقتول کے ولی کو حق ہے کہ آپ کو معاف کرے, آپ کو ایسے دیت لے یا ویسے ہی فری پھوکڑ میں چھوڑ دے. آپ اس کا بندہ مارا ہے تو اس سے پوچھو. اللہ میاں کہہ رہے ہیں بھائی یہ بزبان حال گویا یہ ان کا مسئلہ ہے, یہ میرا مسئلہ نہیں ہے. لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کہتے ہیں جو کسی کو جان کر قتل کرے گا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا, جہنم میں ہمیشہ جلے گا اور اللہ کا اس پر لعنت اور غضب ہوگی. ارے بھائی جب یہ زید کے وارثوں کا مسئلہ ہے تو پھر جہنم کی وعیدیں کس بات کی؟ نہیں آ رہی سمجھ میں میرا خیال ہے. جب یہ مسئلہ یہ ہیڈک زید کے وارثوں کا ہیڈک ہے تو پھر اللہ بس تو نے اختیار دے دیا, وہ قصاص لیں نہ لیں, دیت لے کے چھوڑ دیں نہیں جائیں, وہ ان کا مسئلہ ہے. اب اللہ میاں پھر یہ جہنم کی وعیدیں کیوں آ رہی ہیں؟ تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ دنیاوی لحاظ سے یہ ان کا مسئلہ ہے. دنیاوی احکام جاری ہونے میں تو زید کے اولیاء آپ کو چھوڑ دیں دیت لے کے, جہاں تک میرا تعلق ہے تو میں آخرت میں سزا دوں گا, اور وہ مجھ سے معافی مانگے بغیر وہ سزا نہیں ٹلے گی آخرت کی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو حقوق العباد ہیں, خالص حقوق العباد, وہ پہلے حق اللہ ہیں بعد میں حقوق العباد ہیں. اصل سزا تو اس میں اللہ کی طرف سے ملے گی. تو ہمارے ہاں جو یہ کانسیپٹ ہے نا کہ اسلام میں دو قسم کے حقوق ہیں, ایک اللہ کے اور ایک اللہ کی مخلوق کے, اس کا ایک صحیح مطلب ہے, ایک غلط مطلب ہے. غلط مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ جو مخلوق کے حقوق ہیں اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ غیر مسلموں کا نظریہ ہے. تبھی غیر مسلم کو اعتراض ہوتا ہے کہ چور کا چوری کرتا ہے تو ہاتھ کیوں کاٹتے ہو بھائی اس کا؟ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بھائی ایک آدمی نے کسی کے 20,000 روپے چوری کیے, فرض کرو وسیم بھائی کے, ستار بھائی نے وسیم بھائی کی چوری کی, کتنے؟ 20,000. وسیم بھائی کے 20,000 گئے ہیں. وسیم بھائی میں اگر تھوڑی سی عقل اور شعور ہوگا وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ 20,000 کے بدلے میں ستار کا ہاتھ کاٹ دوں. وہ کہیں گے 20,000 کا ہاتھ تھوڑی, ہاتھ تو 20 کروڑ کا ہے. وسیم کو خواہش یہ ہوگی کہ بھائی میرے 20,000 مل جائیں اور ستار کے 2-4 چترول بولو لگ جائیں. 20,000 میں اتنا ہی بنتا ہے, 2 تھپڑ 4 تھپڑ یا بہت زیادہ 1 مہینے کی جیل. کیا خیال ہے؟ تو اس لیے غیر مسلم اعتراض کرتا ہے بھائی جس کی چوری ہوئی ہے, جس کے 20,000 روپے گئے ہیں, اس کا حق ہے نا, اس کا نقصان ہوا ہے, وہ ہاتھ کاٹنے پر راضی نہیں ہے, اور آپ مدعی سست گویا گواہ چست, آپ اس کا مصداق بن کے کروڑوں روپے کا ہاتھ کاٹ رہے ہو 20,000 کے چکر میں. تو غیر مسلم جو ہے نا, غیر مسلم, اس کو یہ اعتراض ہوتے ہیں اسلامی سزاؤں پر. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسے یہ معلوم نہیں ہے کہ اسلام میں حقیقی معنوں میں صرف حق اللہ ہی ہے, حق العباد حقیقی معنوں میں نہیں ہے. ہم سب اللہ کے غلام ہیں, اللہ نے ہمیں اپنے لیے بنایا ہے. تو اللہ کا کہ جو مخلوق کا حق جب ضائع کیا جاتا ہے تو اللہ یہ سمجھ رہا ہے, یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا حق ضائع ہو رہا ہے, میں نے منع کیا ہے کہ چوری مت کرو. اب اگر تم چوری کر رہے ہو تو وسیم کا نقصان نہیں کر رہے, تم میرے حکم کی نافرمانی کر رہے ہو. ہاں, اس کی مثال ایسے ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہیں گے کہاں ہیں وہ لوگ جب میں بھوکا تھا تو انہوں نے مجھے کھلایا ہے بھائی, کہاں ہیں وہ لوگ جب میں پیاسا تھا تو انہوں نے, بولنے پر گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہے, انہوں نے مجھے پلایا. لوگ کہیں گے اللہ تو کہاں بھوکا ہو سکتا ہے, تو کہاں پیاسا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کہیں گے میری مخلوق بھوکی تھی, تم نے اسے کھلایا تو گویا مجھے کھلایا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غریب کا پیٹ بھرنا یہ بھی غریب کا حق نہیں ہے, کس کا حق ہے؟ اللہ کا حق ہے. اچھا, یہ بات سمجھ میں آنا جو ہے نا مثالوں کے بغیر, چونکہ ممکن یہ کانسیپٹ اسلام آپ کے دماغ میں ڈالنا چاہتا ہے کہ اصل میں اللہ ہی کا حق ہے. اب چونکہ اللہ مخلوق کی خدمت سے خوش ہوتا ہے نا, تو وہ دونوں حقوق آپس میں کیا ہو گئے ہیں؟ مرج ہو گئے ہیں, تو پتہ ہی نہیں چلتا. اس لیے اللہ نے بعض احکام ایسے دیے ہیں جس سے یہ تصور دماغ میں اچھی طرح سے بیٹھ جائے کہ یہ جو میں تمہیں غریبوں کو کھلانے کا حکم دے رہا ہوں نا, یہ اصل میں میری عبادت ہے, غریبوں کی خدمت ضمناً ہے, اصل میں میری عبادت ہو رہی. اسی وجہ سے بقرعید کے موقع پہ اللہ نے جانور کاٹنے کا حکم دے دیا, جو ایک نوعیت کا بظاہر اول نظر میں ظلم ہے, تاکہ یہ بتانے کے لیے کہ جب میں احسان کا حکم دوں تو احسان ہے, اور جب میں بظاہر ظلم, حقیقی ظلم نہیں ہے یہ, ایسا کام کا حکم دوں جو بظاہر دیکھنے میں کیا لگے ظلم ہے,
تو پھر یہی کرنا پڑے گا تمہیں. پھر وہاں اگر اپنی عقل لڑا رہے ہو نا کہ نہیں جانور کو کیوں کاٹیں, اس گائے نے بیچاری نے کیا بگاڑا ہے ہمارا. ایک صاحب کہنے لگے حاملہ گائے کی قربانی جائز نہیں ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے اس کے معصوم بچے کا کیا قصور ہے. میں نے کہا اس ماں نے کیا کیا ہے بیچاری نے, جو وہ کیا گناہوں کی کالک لے کے آئی ہوئی ہے, وہ اس کے بیل سے ناجائز تعلقات تھے, یا وہ باپ کی مرضی کے بغیر گھر سے بھاگی ہے. تو جیسے وہ بچہ معصوم ہے تو اس کی ماں بھی تو معصوم ہے نا, اس میں کیا ہے. اسی وجہ سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے, یہ قربانی کیا ہے. یعنی بظاہر اس کی لاجک سمجھ میں نہیں آتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا سنت ابیکم ابراہیم, تمہارے باپ ابراہیم کی سنت. کیا مطلب؟ ابراہیم علیہ السلام تو بیٹے کو ذبح کر رہے تھے, اس کی کوئی لاجک سمجھ میں آتی ہے؟ یعنی حقوق العباد میں سب سے بڑی حق تلفی کسی انسان کو قتل کرنا ہے. یہ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ہے, اس کو خوب سمجھیں. حقوق العباد میں سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ قتل نفس سے بڑا کوئی ظلم ہے؟ کسی کے پیسے چرا لیں, کسی کی عزت آپ اچھال لیں, سب سے بڑا جرم کیا ہے؟ جان سے ہی بیچارے کو آپ نے مار دی. تو ابراہیم علیہ السلام کو قتل انسان کا حکم دیا گیا, انسان کے قتل کا. نمبر 2, انسان بھی مسلمان کا قتل کافر کے قتل سے بولتے کیوں نہیں دگنا ہے. یعنی قتل کی نوعیت میں یہ جرم اس سے بھی بڑا جرم ہے. تیسری چیز آپ بیان کر لیں. تیسرا جرم بظاہر, تیسرا کیا ہے کہ چلو ان کی بات میں پہلے کر لیتا ہوں. بچے کا قتل, جو اگر مجرم ہو بھی تو بھی وہ مجرم نہیں ہے. نابالغ بچہ تو مکلف نہیں ہے نا, اس کی تو غلطی شریعت نے بھی معاف کی ہے. اس کے تو ساری, وہ تو روزہ رکھ کے توڑ دے تو کفارہ نہیں ہے اس کے اوپر, طلاق دے تو طلاق نہیں ہوتی, شادی ہو جاتی ہے. وہ بھی ابا کرائے گا تو ہوگی, ورنہ خود کی نہیں ہوگی. تو یہ یعنی یہ بچے کا قتل اس سے بھی بڑا جرم. اور چوتھی بات قطع رحمی, اپنی اولاد کا قتل, یعنی رشتہ دار کو قتل کرنا یہ اور بڑا جرم. اور رشتہ داروں میں اولاد اور باپ کا, اور ماں اور باپ یعنی والدین اور اولاد کا جتنا گہرا رشتہ ہے, صلہ رحمی سب سے زیادہ والدین اور اولاد کو ایک دوسرے کے بارے میں ہے. یعنی اس نوعیت کا قتل انسانی تاریخ میں اتنا بڑا جرم کہ اس نوعیت کے قتل سے بڑا جرم کوئی دنیا میں جرم ہو نہیں سکتا. اس کا ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا جا رہا ہے. اور یہ نوعیت کا جو سب سے بڑا جرم تھا, ابراہیم علیہ السلام کی سب سے بڑی عبادت سمجھا گیا اس کو. یہ آپ سمجھیں گے میں موضوع سے ہٹا ہوا ہوں, اصل میں آپ کو جو فلسفہ ہے نا وہ سمجھانا چاہ رہا ہوں. یہ پھر میں آپ کو بتاؤں گا معاملہ ہو کیا رہا ہے آج کل مارکیٹ میں. یعنی غلط فہمی ہمارے ہاں کہاں سے آئی ہے معاملات میں, جو ہم اتنے ڈھیلے ہیں نا کہ جہاں چاہے بائکیں کھڑی کر دو, جہاں چاہے کسی کو بھی پیسے لے کے پی جاؤ, بہنوں کی وراثت نہ دو, اور یتیموں کا مال کھا جاؤ, قرضہ لے کے پی جاؤ. تو یہ سب ہمارے ہاں یہ مسئلہ ہو کیا رہا ہے, یہاں سے یہ غلط فہمی ہو رہی ہے ہمیں. اب دیکھو دنیا میں حقوق العباد کے معاملے میں جو سب سے بڑا ظلم تھا وہ اللہ کے آرڈر کی وجہ سے سب سے بڑی عبادت. یعنی جب کسی کی آزمائش اور قربانی اور اللہ سے محبت کی مثال بیان کی جاتی ہے تو ابراہیم علیہ السلام کی قربانی ٹاپ لسٹ پہ ہوتی ہے. اسی وجہ سے اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, صدیقہ نہیں خلیل. خلیل اور صدیق میں آپ کو پتہ ہے فرق, جو کہ مجھے پتہ ہے نہیں پتہ ہوگا آپ کو, لیکن پھر بھی پتہ ہے, فرض کر لیتے ہیں پتہ ہے, صحیح ہے نا. تو لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا, حدیث میں ہے نا. تو اتنی بڑی عبادت بن گئی. وہ الگ بات ہے اللہ کی رحمت نے اس کا تقاضا کیا کہ بچے کو ذبح میں ہونے نہیں دوں گا, اللہ کی رحمت نے تقاضا کیا. لیکن اس نے یہ بتا دیا کہ اسلام اصل میں نام حقوق العباد کا نہیں ہے. کس کا ہے؟ حقوق اللہ. صرف اللہ ہی کا حق ہے اس میں. اسلام نے جب یہ کہا ہے نا کہ حقوق العباد بھی اللہ کا حق ہے, تو حقوق العباد کی ویلیو کو کئی گنا بڑھا دیا ہے.
سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ حقوق العباد کی ویلیو کو کئی گنا بڑھا دیا. کل میں نے درخت پہ رپورٹ پیش کی, درخت کے بارے میں ایک, وہ مجھے انہوں نے پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ والوں نے کہا کہ درخت کے بارے میں آپ کچھ بیان کریں. میں نے کہا آپ دیکھو, یہ جو انگریز ہیں نا, یہ لوگ درخت بہت زیادہ لگاتے ہیں. میں آسٹریلیا گیا تو وہاں درخت کاٹنا ایسا بڑا جرم ہے جیسے گویا کہ قتل کرنا. آپ کے گھر کے باہر اگر درخت ہے نا, اس کو کاٹنے کے لیے اتنی پرمیشن ہے اور پتہ نہیں کیا کیا, اس کے بعد جا کے یعنی آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ اس پہ چڑیلیں آئی ہوئی ہیں, آسیب ہے, جو کہ قیامت تک آپ ثابت نہیں کر سکتے. صحیح ہے نا, بہت بڑا جرم ہے. اب آپ دیکھو, غیر مسلم درخت لگانے پہ بہت زیادہ حریص ہیں, اتنے درخت لگاتے ہیں, درخت کاٹنے نہیں دیتے. اور ان کے ملک میں جنگلات 25% جو ایک ریشو ہے کہ کسی بھی آباد ملک میں رقبے میں 25% کیا ہونا چاہیے جنگلات, بعض ملکوں میں 30% ہیں. بہت زیادہ کیئر کرتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وہ اس کو حقوق العباد سمجھتے ہیں کہ ہم سب انسان ہیں اور درخت کٹے گا تو ہم سب کو, بولو نا, نقصان. تو ایک آدمی اگر اس کے گھر کے باہر درخت ہے, وہ اپنا انفرادی مفاد نہیں دیکھتا, وہ اپنا قوم کا اجتماعی مفاد دیکھتا ہے کہ یار کوئی بات نہیں, برداشت کر لو, تھوڑے سے پتے آ رہے ہیں نا اس طرف کو, کبھی کبھار وہ پتے گر جاتے ہیں, صفائی کرنی پڑتی ہے. وہ اجتماعی مفاد دیکھ رہا ہے. اسلام میں درخت لگانا کس کا حق ہے؟ بولو, اللہ کا حق. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے درخت لگایا, میں پہلے سمجھتا تھا یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے, بعد میں دیکھا تو بخاری میں بھی ہے, متفق علیہ صحیح ہے یہ حدیث, کہ جس نے درخت لگایا, جب تک پرندے اس درخت سے, جانور اس درخت سے, انسان اس درخت سے فائدہ اٹھائیں گے, اس کو قبر میں ثواب ملتا رہے. تو یار مسلمان کو تو اس پہ اتنا حریص ہونا چاہیے. انگریز کو تو 2 منٹ کی آکسیجن مل رہی ہے اس سے, ہے بھائی, وہ لگا رہا ہے. اور مسلمان کو پتہ ہے اس سے بہترین صدقہ جاریہ نہیں ہو سکتا میرے لیے کوئی, لیکن پھر بھی وہ اگر لگا دے گا نا ابا کے سالے صاحب کے لیے ایک پودا, اس کے بعد دوبارہ مڑ کے, جیسے ابا کی قبر پہ کبھی نہیں گیا ایک دفعہ کے بعد, دوبارہ اس پودے پہ بھی کبھی نہیں گیا. بکریاں کھاتی رہیں, وہ کچھ بھی ہوتا رہے. وجہ کیا ہے کہ ہم اس پودا لگانے کو حقوق العباد سمجھتے ہیں کہ یار فائدہ ہو جائے گا تھوڑا سا, تو فائدہ ہو کے کیا کرنا ہے ہم نے, صحیح ہے نا, ہمارا یہ تصور ہے کہ فائدہ ہو گیا تو تھوڑی سی آکسیجن کا لیول بڑھ جائے گا تو کیا ہو گیا. حالانکہ ہمیں اس پر, اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں. کل میں پرسوں میں بیان کر رہا تھا, ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ میں کورونا کی ویکسین کیوں لگاؤں. ابھی میں کورونا کے فضائل نہیں بیان کروں گا, ایک مثال آ گئی ہے سامنے کہ میں کورونا کی ویکسین کیوں لگاؤں. میں کورونا کی ویکسین کیوں لگاؤں؟ میں اللہ پہ توکل کرتا ہوں, مجھے ضرورت نہیں ہے, اور میں اس پہ ایگری ہوں, اگر میں کورونا سے مر گیا تو مر گیا, میں اس پہ ذہنی طور پر تیار ہوں, تو میں نہیں لگا رہا. میں نے اس سے کہا, میں نے کہا دیکھو, جس چیز میں لوگوں کا اجتماعی فائدہ ہوتا ہے نا, آپ چائنا میں ایک آدمی, اچھا وہ کہنے گورنمنٹ زبردستی کیوں ٹھوس رہی ہے ویکسین, میری پرسنل لائف ہے, میں ذاتی طور پہ نہ لگاؤں تو نہ لگاؤں, یہ گورنمنٹ زبردستی کیوں ٹھوس رہی ہے. میں نے کہا چائنا میں جو ایک آدمی جس کو فرسٹ ٹائم کرونا ہوا تھا, اگر اس وقت ویکسین دریافت ہو جاتی اور وہ یہ کہتا, گورنمنٹ اس کو پکڑ کے زبردستی لگاتی کہ نہیں لگاتی, یا علاج اگر اس وقت دریافت ہو چکا ہوتا, ویکسین تو نہیں لیکن کرونا ہونے کے بعد تو اس کا علاج ابھی تک دریافت نہیں ہوا نا, لیکن فرض کرو ہو چکا ہوتا اور اس کا علاج ہوتا ہے ایک ٹیکہ, تو وہ جو ایک کمبخت تو نہیں کہنا چاہیے, اس بیچارے کو تو خود سے نہیں ہوا, اللہ کی طرف سے ہو گیا, تو اس کو اگر گورنمنٹ یہ کہتی کہ ہم آپ کو ٹیکہ ٹھوکیں گے تاکہ آپ ٹھیک ہو جائیں اور یہ وائرس ختم ہو جائے, وہ کہتا میں کیوں لگاؤں, میں مرنا چاہتا ہوں, تو آپ اس کو مرنے دیتے؟ ہم کہتے بھائی تو مرے گا لیکن یہ وائرس اس وقت تک 25-30 لوگوں تک پہنچ چکا ہوگا. ایک آدمی دنیا میں اگر کرونا کا باقی رہ گیا نا, تو اس سے یہ دوبارہ پوری دنیا میں اسی طرح پھیلے گی جیسے چائنا کے ایک آدمی سے پھیل گئی. تو میں نے کہا اس میں گورنمنٹ جو ٹیکے زبردستی ٹھوس رہی ہے نا, یہ آپ کے نالائق ہونے کی دلیل ہے کہ اتنی سینس والی بات آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی. آپ کو تو خود زبردستی لگانا چاہیے اپنے نیل, یعنی دوسروں کے لیے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں اجتماعی چیزوں میں
کہ بھائی ان چیزوں کا تعلق حقوق اللہ سے، اصل میں حقوق اللہ سے ہے، یعنی اگر آپ کی وجہ سے کسی انسان کو ضرر ہوگا تو اس کام سے بچنا حق اللہ ہے، اللہ کے حق کی وجہ سے آپ کے لیے اس سے بچنا فرض ہے، اگر آپ نہیں بچو گے آپ گناہ گار ہوگے۔ اس پہ ریڈ سگنل پہ ہم جو گاڑی روکتے ہیں، کیوں روکتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کہو تو میں تو تیار ہوں اس کے لیے، ٹکر ہو جائے تو کوئی مسئلہ، میں تو ابھی جلدی میں جا رہا ہوں، میں رسک لینے کے لیے تیار ہوں۔ بھائی آپ کو جب ٹکر ہوگی تو صرف آپ کو نقصان نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے وسیم بھائی گھٹنوں سے محروم ہو جائیں، ہو سکتا ہے کوئی ستار نام کا آدمی جا رہا ہو، وہ ایک ٹرین کے ٹریک پہ لکھا ہوا تھا، لوگ مانا گاؤں کے لوگ وہ ٹرین کے ٹریک پہ بیٹھ کے قضائے حاجت کرتے تھے، عادت تھی، گورنمنٹ سمجھا کے تھک گئی، مان نہیں رہے تھے لوگ، تو ایک دن کسی نے بورڈ لگا دیا کہ آپ روزانہ اس پٹری پہ بیٹھ کے ہاتھ سے تشریف دھوتے ہیں، ایسا نہ ہو کسی دن تشریف سے ہاتھ دھونے پڑ جائیں۔ اچانک ٹرین آئے گی، کسی دن آپ کو تشریف سے ہاتھ دھونا، تو تشریف پہ ویکسین لگوا لی جائے اس سے پہلے کہ تشریف سے ہاتھ، بہت سے لوگ تشریف سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ تو اجتماعی چیزوں میں کہ میری وجہ سے دوسرے کو ضرر نہ ہو، میں نے جب ویکسین لگائی تو مجھے بھی یہ خطرہ تھا کہ یار کیونکہ پروپیگنڈا بہت زیادہ ہو رہا ہے، لیکن بھائی ڈاکٹروں سے پوچھا، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں بھائی آپ دوسروں کی خاطر لگواؤ کہ یہ پھیلے نہیں بیماری، ایک آدمی سے بعد لگوائی ہے، تو پہلے تو ایجاد ہی نہیں ہوئی تھی نا، کیونکہ ہمیں جب کرونا ہوا ہم تو ٹھیک ہو گئے، لیکن میرے گھر والوں کو ہو گیا، پھر اس کے بعد وہ اتنا خطرناک ہوا کہ بڑی مشکل سے صحت ملی ہے، اور پھر ان کی وجہ سے پتہ نہیں اور کتنے لوگوں کو ہو گیا ہوگا۔ تو ہم تو ٹھیک ٹھاک گھوم رہے ہیں، لیکن پتہ نہیں کتنے بندے ہم نے قبر میں پہنچا دیے ہوں گے۔ وہ تو قیامت میں پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے یہ جو بزرگ فی الحال ان کا ارادہ دنیا سے جانے کا نہیں تھا، یہ جو الفلاحیہ مسجد کے امام صاحب اور مفتی طارق مسعود صاحب کو جو کرونا ہوا تھا، یہ اس دن جو ان کے منہ پہ آ کے چھینکے تھے تو یہ تو خود تو بچ گئے تھے، لیکن اگلے کا انا للہ انہوں نے کرا دیا۔ اللہ نہ کرے اس کا اللہ اگر حساب مانگ لے تو کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ تو معاملات میں اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے کہ یہ عبادات ہی ہیں، یہ تو فقہاء نے آسانی کے لیے اس کی تقسیم کر دی ہے کہ ظاہری لحاظ سے یہ معاملات ہیں، حقوق العباد ہیں، اور ظاہری لحاظ سے، ورنہ اسلام میں حق اللہ، حقوق العباد بھی کس کا حق ہے؟ اللہ، اس لیے اس پہ سزائیں بہت ہیں۔ اب آپ یہ دیکھو قرآن کہہ رہا ہے کہ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، جو یتیم کا مال کھاتا ہے، یتیم کے مال پہ جب بھی آپ بیان کریں گے نا، ایک بات ذہن میں رکھیں، میں چونکہ عوامی مزاج کو سمجھتا ہوں بہت حد تک، ہمارے ہاں بہت سارے بیان علماء کے وہ مس کالوں کی طرح ضائع ہو جاتے ہیں، اس پہ آپ بڑی وعیدیں سناتے ہیں پبلک کو، آپ قرآن کی آیتیں سناتے ہیں، آپ حدیثیں سناتے ہیں، لیکن لوگ سمجھتے ہیں ہمارے بارے میں ہو ہی نہیں رہا ہے، یہ تو یتیموں کا مال کھانے کے بارے میں ہو رہا ہے، ہم تو یتیموں کا مال کھاتے ہی نہیں ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے علماء کے بہت سے بیان وہ ایک مس کال کی طرح ضائع ہو جاتا ہے، حالانکہ بڑے زبردست بیانات ہوتے ہیں وہ۔ تو مولانا نفیس صاحب جانتے ہیں جب میں درس قرآن کی ٹریننگ دیا کرتا تھا، اس بات پہ بہت فوکس کیا کرتا تھا قرآن کی آیتوں کو موجودہ زمانے پر منطبق کریں۔ اس کی ایک اکثر میں مثال بھی دیتا ہوں، قرآن میں آتا ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، تباہی بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، اپنا حق پورا لیتے ہیں اور دیتے ہوئے ڈنڈی مارتے ہیں۔ جب آپ اس آیت پہ بیان کرو گے تو صرف پیاز ٹماٹر آلو والے سمجھیں گے کہ یہ ہمارے بارے میں بیان ہو رہا ہے، مدرسے کے استاذ سمجھیں گے ہمارے بارے میں بیان نہیں ہو رہا، طلبہ سمجھیں گے ہمارے بارے میں بیان نہیں ہو رہا، گورنمنٹ کے امپلائز سمجھیں گے ہمارے بارے میں بیان نہیں ہو رہا، آرمی کے آفیسر سمجھیں گے ہمارے بارے میں بیان نہیں ہو رہا، فوجی سمجھیں گے ہمارے بیان نہیں ہوگا، پولیس سمجھے گی ہمارے بارے میں بیان نہیں ہو رہا، میاں سمجھے گا میرے بارے میں نہیں، بیوی سمجھے گی میرے بارے میں نہیں، ساس سمجھے گی میرے بارے میں نہیں، بہو سمجھے گی میرے بارے میں نہیں۔ لیکن آپ ایک اصول ہمیشہ قرآن کا یاد رکھیں، اس سے آپ کو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ وہ اصول پتہ ہے کیا ہے؟ قرآن ہمیشہ جزیات کے ضمن میں اصول بیان کرتا ہے، یہ اللہ کی اور نبی کی عادت ہے۔ ایک اہل حدیث سے میری بحث ہوئی، وہ کہنے لگے کہ ایصال ثواب صرف صدقات و خیرات کا جائز ہے۔ کس کا جائز ہے؟ قرآن پڑھ کے بخشنا، نماز پڑھ کے ثواب پہنچانا یہ نہیں ہے۔ میرا مقصد ابھی مناظرے سنانا نہیں ہے، میرا مقصد جو میں آپ کو دعویٰ کر رہا ہوں نا، مثال سے بات سمجھ میں آتی ہے نا، قرآن کی عادت ہے، قرآن مثالوں سے بات سمجھاتا ہے نا۔ تو
انہوں نے کہا حدیث میں صدقے کا ذکر ہے. صحابی نے پوچھا, ایک روایت میں صحابیہ کا ذکر ہے, ایک میں سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کا ذکر ہے کہ میری ماں کا انتقال ہو گیا, میں ان کے لیے صدقہ کرنا چاہتا ہوں, افا اتصدق عنہا. ایک میں اب بعد میں دیکھا ایک حدیث میں باپ کا بھی ذکر ہے, لیکن ان سے جو میری ڈیبیٹ ہو رہی تھی وہ ماں کے بارے میں کہ ماں کا ذکر ہے. تو وہ کہنے لگے اس میں صدقے کا ذکر ہے, صدقے کے علاوہ کسی اور چیز کا ذکر نہیں, تو صدقہ جائز ہے. میں نے کہا اس میں تو ماں کا ذکر ہے, باپ کا تو نہیں ہے, تو پھر صرف ماں کے لیے اصالِ ثواب جائز ہونا چاہیے, باپ کے لیے. اور چلو دوسری حدیث ہمیں مل گئی اس میں باپ کا ذکر ہے, تو پھر دادا کے لیے تو نانا کے لیے نہیں ہونا چاہیے. آپ کو چلو وہ بھی ضمناً ماں باپ میں ہی داخل ہے, تو پھر پھپھی کے لیے تو بالکل اصالِ ثواب اسلام میں حرام ہے. کیا ہو گیا بھائی, اسلام میں پہ خالہ کے لیے آپ ثواب, ابا اماں کے لیے تو ہو سکتا ہے, جبکہ اہل حدیث حضرات کہتے ہیں صدقہ ہر میت کے لیے جائز ہے. تو یہاں اماں سے مراد اماں نہیں ہے, مرحوم ہے. تو صدقے سے مراد صدقہ نہیں ہے, نیکی ہے, کیونکہ صدقہ کیا ہے ایک, تو یہ جزیہ ہے, لیکن اس سے قاعدہ کلیہ بیان کیا جا رہا ہے, اصول بیان کیا جا رہا ہے کہ مرنے کے بعد میت کا اپنا اخپل عمل تو ختم ہوتا ہے, دوسرے کا عمل اس کے لیے ختم نہیں ہوتا. یہ قاعدہ ہے, اس پہ آپ کروڑوں جزیات فٹ کر سکتے ہیں. رہا اس پر یہ اشکال کہ پھر صحابہ میں یہ معمول کیوں نہیں تھا قرآن پڑھ کے ثواب پہنچانے کا, تو اس کے دو جواب ہیں, ایک تحقیقی ایک الزامی. الزامی جواب یہ کہ صدقے کا بھی کوئی معمول ہمیں نظر نہیں آتا. بھائی نبی کے دور میں تو ہمیں ملتا ہے, نبی کے دنیا سے جانے کے بعد میرے علم میں تو کوئی حدیث نہیں ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد حضرت عمر نے ان کے لیے صدقہ کیا ہو. یہ الزامی جواب ہے. تحقیقی اس کا یہ ہے کہ ایصال ثواب کا تعلق دل کی نیت سے ہے. نیت ایک ایسی چیز ہے جو بیان نہیں کی جاتی. صحابہ کا وہ عمل تو بیان کیا گیا ہے جو عملی طور پہ نظر آ رہا ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی قبر پہ شاخ رکھی اور آپ نے فرمایا جب تک یہ خشک نہیں ہو جاتی ان کو عذاب قبر میں تخفیف ہوگی. ہم کہتے ہیں یہ عمل سنت نہیں ہے کیونکہ صحابہ سے منقول نہیں ہے. تو وہاں یہ اشکال ہوتا ہے بھائی ادھر ایصال ثواب بھی تو منقول نہیں ہے. شاخ رکھنا ایک ایسا عمل ہے جو نظر آ رہا ہے, نقل ہوتا, جبکہ ایصال ثواب کا تعلق کس سے ہے, صحابی کا صدقہ تو نظر آئے گا, ان کی نیت کیا, یہ کوئی بورڈ تھوڑی لگانا ہے اس میں کہ یہ جیسے مسجدوں میں لکھا ہوتا ہے, مسجد میں جا کے تو آپ دیکھیں نا پنکھا ماموں کے لیے, یہ میرے چاچا کے لیے, یہ والا پنکھا میری ممانی کے لیے, یہ میرے مرحوم دادا کے لیے, لوگوں نے لکھا ہوتا ہے نا امام صاحب نے, یہ کھڑکی ان کے لیے. وہ لوگ سمجھتے ہیں فرشتوں کنفیوز ہو جائے گا, وہ اس کو سیدھے سے بتا دو, ایسا نہ ہو اس کھڑکی کا ثواب ممانی کو پہنچا دیں, ممانی والا خالہ کو پہنچا دیں, اور یہ اے سی کا ثواب جو ہے وہ پڑوسیوں کی قبر میں چلا جائے. تو وہ پورا لکھا ہوا ہوتا ہے. تو اس تکلف کی ضرورت, دل میں نیت کافی ہے نا. تو صحابہ سمجھتے تھے, تو اس لیے نقل نہیں ہے. تو اس کی ایک اور مثال قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ, ماں باپ کو اف مت کرو, ماں باپ کو اف مت کرو. تو اصل میں یہ اصول بیان کیے جا رہے ہیں تکلیف نہ دو. اف ایک جزیہ ہے, اس میں بلاغت ہے. سوال پیدا ہوتا ہے جب کلیہ ہی بیان کر دیا جاتا ہے نا, تاکہ ہمیں اس ڈیٹیل کی ضرورت نہ ہوتی, اس فقہ کے اصول بیان کرنے کی ضرورت نہ ہوتی. بھائی اس لیے بیان کیا وہ کہ اف میں تکلیف انتہائی کم ہوتی ہے. تو کلیہ یہ ہے کہ اتنی سی تکلیف دینے کی بھی اجازت نہیں ہے جتنی اف کا کلمہ کہنے میں ہوتی ہے. تو اس سے بڑی تکلیف تو بطریق اولا ناجائز ہے. تو اصل میں اصول بیان کیا جا رہا ہے جزیات کے ضمن میں. تو ایک تو اس لیے جزیات کے ضمن میں اصول بیان کیا جاتا ہے کہ اس میں کوئی بلاغت کا نقطہ ہوتا ہے. ایک اس لیے بھی کہ اس قرآن کے اولین مخاطب امی لوگ ہیں. امی لوگوں کو جو پڑھانے کا سکھانے کا طریقہ ہوتا ہے وہ مثالوں سے ہوتا ہے, وہ اصول فقہ کے طریقوں سے نہیں ہوتا. اب آپ اصول فقہ حسامی کی کتاب لے کے ایک دیہاتیوں میں بیٹھ جائیں اور ان کو پڑھائیں, وہ کہیں گے یہ کیا ہے بھائی, یہ والا اسلام ہماری کھوپڑی میں نہیں آ رہا. ٹھیک ہے نا. تو جب بھی آپ اپنی بات سمجھاتے ہیں کوئی اصول, تو سادہ طریقہ اس کا جو نیچرل طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اصول ہمیشہ جزیات سے سمجھائیں گے. یہ نہ کرو, یہ نہ کرو, اس سے وہ عقل مند خود ہی سمجھ جائے گا کہ یہ نہ کرو کا مطلب کیا ہے. جیسے بتا دیا کہ ماں کے لیے ایصال ثواب کر سکتے ہو, تو مطلب مرحوم کے لیے کر سکتے ہو.